السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و حاضرین، بلاگنگ اسٹارٹ کرنے سے پہلے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روزی جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ بہکے کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آج کا جو میرا بلاگ ہے یا جو میں بلاگ بنانے جا رہی ہوں وہ ایک مشہور قصہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور بہت زیادہ رحم دل اور نیک پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور آپ لوگوں نے سنا ہی تو ہوگا کہ صبر ایوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب دیا صبر ایوب کا، کیونکہ انہوں نے بے حد صبر کیا جب ان سے آزمائش لی گئی، ان کی دولت کی، ان کی مال کی اور ان کی بیماری سے ان کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش لی، تو اس آزمائش پر پورے اترے۔ اور صبر کو نصف ایمان کہا جاتا ہے، اور نصف ایمان صبر اور شکر ہے۔ تو یہاں اسی سلسلے کا ایک میں قصہ بیان کروں گی کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت رحم دل نیک پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بہت زیادہ عبادت گزار بندے تھے اور ہر وقت سجدہ ریز رہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت حمد و ثنا میں مشغول رہتے تھے، اور ہر وقت ہر لمحے ہر مشکلات میں اللہ کا شکر بجا لاتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی آزمائش لی، ان سے ان کی اولاد چھین کر، اس سے ان کی مال و دولت چھین کر آزمائش لی، اور آخر میں ان کو ایک ایسی بیماری میں، کوڑ کی بیماری جو ہوتی ہے اس میں مبتلا کر دیا، لیکن آپ نے وہاں بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ہر لمحے اللہ کا شکر بجا لاتے۔ یہی نہیں، ایک مرتبہ آپ کی بیوی جو تھی، آپ کی زوجہ تھی، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، تو آپ کی دعاؤں کو قبول کرے اور آپ کے حق میں، آپ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس تنگی سے نکال دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں 70 سال تندرست رہا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 سال اس بیماری میں مبتلا رکھے گا تو میں جب بھی اف نہ کہوں گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کتنا پختہ تھا، اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ کتنا پختہ تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا امتحان لے رہا ہے اور انہیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے، اور الحمدللہ وہ پورا بھی اترے۔ انہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کی کوئی ناشکری نہیں کی، لیکن آج اگر ہم سے کوئی نعمت چھین لی جائے، یا ہمیں بخار ہو جائے، یا ہمیں کوئی بھی بیماری میں، ہم چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم اس میں ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت سے محروم کر دیتا ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناراض ہو جاتے ہیں، شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ امتحان لیا ہے وہ اپنے بندوں سے نہیں، پہلے اپنے پیغمبروں سے، اپنے اولیاء سے، نبیوں سے لیا۔ وہ اس ایمان پہ، وہ اس صبر پر پورے اترے تو وہ ہمارے لیے باعث راہ بن گئے۔ یہاں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیماری میں مبتلا کیا، کوڑ کی بیماری تھی جس میں جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو آپ کے جو ساتھی، اقارب، رشتہ دار تھے، انہوں نے سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا،
سوائے آپ کے 2 ساتھیوں کے. آپ کے جو 2 ساتھی تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، لیکن آخر میں آپ ان کی بھی کچھ باتوں کی وجہ سے ان سے اختلاف کر گئے تھے. وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی. اور آپ کی جو زوجہ تھیں انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. انہوں نے وہ گھر کے سارے کام بھی کرتی تھیں اور اس کے بعد وہ آپ کی تیمارداری کرتی تھیں. اسی بیماری میں جب آپ بہت زیادہ بیمار تھے، اس بیماری میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبتلا کر دیا تو آپ کی بیوی نے آپ کو ایک مشورہ دیا. ہوتا ہے نا کہ بیویاں اپنے شوہروں کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے، آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے. تو اسی طریقے سے آپ کی بیوی نے بھی آپ کو یہ بولا کہ آپ اللہ سے دعا ضرور کریں، اللہ سے دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یقینی طور پر اس سے نجات دلا دے گا، آپ کو یقینی طور پر آپ کی دعاؤں کو سن لے گا. تو آپ نے جب وہ یہ کہا کہ اگر میں 70 برس اللہ نے مجھے تندرست رکھا ہے اور 70 برس اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیماری میں مبتلا کریں گے تو میں پھر بھی صبر کروں گا، شکر ادا کروں گا اس کا. اور یہاں آپ نے قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو میں اس کو 100 مار ماروں گا. کس کو؟ اپنی بیوی کو. کیونکہ وہاں وہ اپنی بیوی سے تھوڑے سے بزن ہو گئے تھے، مطلب تھوڑا سا ناراض ہو گئے تھے کہ ان کی بیوی نے ان کو ایسا کیوں بولا. مطلب یہ کیوں نہیں بولیں کہ صبر کریں، وہ بولیں کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے بولیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دلائے. بہرحال وقت گزرتا رہا اور آپ 8 سال اسی بیماری میں مبتلا رہے. آپ کو کسی چین سکون نہیں ہوتا تھا. تو آپ لیکن اس میں بھی ہر وقت شکر بجا لاتے. اچھا، جہاں آپ کے 2 ساتھی تھے انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی. دیکھیں، آپ نے ہر مصیبت پر صبر کیا لیکن اپنے قریب ترین کے 2 ساتھیوں کی زبان سے ایک کلمہ سن کر برداشت نہ کر سکے. آپ کے لیے اس بات کا سننا بے حد گراں تھا، اور یہ گرانی اور بے صبری بھی دراصل اللہ تعالیٰ پر غیرت تھی، نہ کہ نفس کا عدم ضبط. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی مقرر کردہ حدود کسی نے پامال کی تو آپ وہاں برداشت نہ کر سکے، وہاں آپ نے فوراً بدلہ لیا. چنانچہ اس بات کا قصہ بھی یہی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 8 سال تک اس بیماری میں رہے اور کسی شکوہ شکایت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہے. یہ اتنا سخت ابتلا کا دور تھا کہ آپ کے عزیز و قریب ساتھی رشتہ دار سب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے سوائے آپ کی بیوی اور 2 ساتھیوں کے. ایک دن ان میں سے ایک شخص جو تھا، جو 2 ساتھی تھے ان میں سے ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ایوب نے ضرور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی سزا دی، جو کبھی کسی نے نہ کیا ہوگا. تو اس نے پوچھا وہ کون سا؟ پہلا بولا 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرما رہا. جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں 8 سال مبتلا کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم نہیں کیا بقول ان 2 ساتھیوں کے، اور اس بیماری سے انہیں شفا بھی نہیں دے رہا. پھر جب وہ دونوں شام کو عیادت کے لیے آئے تو دوسرا آدمی جو تھا جس سے بولا گیا تھا وہ آدمی ضبط نہ کر سکا، اور وہ تمام قصہ جو صبح ان دونوں کی کنورسیشن ہوئی تھی، ان دونوں کی بات چیت ہوئی تھی، وہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہاں لفظوں پہ غور کیجئے گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. البتہ اللہ جانتا ہے کہ جب بھی میں 2 ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرا جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں، آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں اور ناحق قسمیں کھا رہے ہوں اور اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، یعنی وہی اللہ کی قسم کھا رہے ہوں، تو میں گھر جا کر دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا. سبحان اللہ. یہاں دیکھیں اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کتنا بڑا اپنا فرض ادا کر رہے تھے کہ وہ
ان دونوں ساتھیوں کو تو چھڑا دیا انہوں نے جو جھگڑ رہے تھے، لیکن وہ گھر میں جا کر ان کا کفارہ بھی ادا کر رہے تھے ان کی قسموں کا کہ اللہ مجھے نہیں پتا کہ کس کی قسم سچی ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور پھر اور یہ بھی کہا کہ اے رب، اگر تو یہ بات جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی رات پیٹ بھر کھانا کھا کر نہیں گزاری اور ایسا نہ ہوا کہ کوئی غریب آدمی بھوکا سویا ہو اور میں نے پیٹ بھر کھانا کھایا ہو، تو اس کا فیصلہ کر دے، تو میری اس بات کی بھی تصدیق کر دے، کیونکہ آپ جب کھانا کھاتے تھے جب آپ کے تمام لوگ کھانا کھا چکے تھے، آپ بے لباسوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی کا جو چشمہ پھوٹا تھا وہ پانی پیا تو اس سے آپ صحت مند ہو گئے، دوبارہ پہلے کی طرح صحت مند اور تندرست اور جوان ہو گئے۔ تو یہاں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تمام واقعہ اس وقت ہو رہا تھا، یہ تمام جو عمل ہو رہا تھا ان کی بیوی کی غیر موجودگی میں ہو رہا تھا، وہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ جب وہ گھر میں جب وہ واپس آتی ہیں تو وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں تو وہ انہی سے دریافت کرتی ہیں کہ یہاں ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری زوجہ، میں ہی ایوب ہوں۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی اور انہوں نے بولا آپ جھوٹ نہ بولے، آپ ایوب کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو انتہائی بوڑھے اور جیسے لاغر ہو گئے تھے، بیماری نے انہیں آ گھیرا تھا۔ تو آپ نے پھر ساتھ تمام قصہ بیان کیا۔ یہاں پھر یہ آتی ہے کہ جب پھر فرمایا بلا میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ صحت دے دی ہے۔ ایسا میرے ساتھ مذاق نہ کیجئے، آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہیں، آپ نے دوبارہ وہی بات کی، اللہ نے آپ کو صحت بھی دے دی اور کھویا ہوا مال اور اولاد بھی دے دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اب جو مال اور اولاد تھے وہ دونوں پہلے سے دگنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرما دی تو ان پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے کے برتن عطا کرنے شروع کیے، تو آپ انہیں اٹھا اٹھا کر جھولی میں بھرتے رہے۔ تو کہا گیا کہ اے ایوب، اور کتنے اٹھاؤ گے؟ کیا دل نہیں بھرا؟ عرض کیا اے رب، کیا تیری رحمت سے بھی کبھی کسی کا جی بھرا ہے؟ سبحان اللہ! یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے آپ کلام ہیں کہ اے رب، کیا تیری رحمت سے بھی کسی کا جی بھرا ہے؟ وہ چاہے برتن ہو یا سونے کے برتن ہو یا تانبے کے یا پیتل کے، وہ بس بھرتے ہی جا رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ان کے دل میں یہ نیت نہیں تھی یا کوئی کنجوسی والی نیت نہیں تھی کہ میں بس جمع کر لوں، سونا مل رہا ہے، ایسی بات نہیں تھی۔ وہ تو اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے۔ اور دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ فرمایا کہ آپ کو اپنی قسم سے بری ہونے کی رخصت عطا فرما دی۔ جی ہاں، جو آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 مار ماروں گا، تو پھر آپ کو حکم ہوا کہ ایک جھاڑو لو، 100 تنکے والی جھاڑو، اور وہ اپنی بیوی کو ایک دفعہ مارو اور قسم نہ توڑو۔ چنانچہ آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر بیوی کو مارا اور اس قسم سے بری ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں اختلافات ہیں کہ آپ کی وفات کتنی سال کی عمر میں ہوئی۔ جو ایک مقبول عمر ہے وہ 93 ایئرس ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، حضرت ایوب علیہ السلام 93 ایئرس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ شام کی سرزمین پر بسنیہ نام ایک بستی میں دفن ہیں۔ تو یہاں ہمیں اس پورے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس پورے واقعے سے، اس پورے سچے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر مصیبت میں، ہر بیماری میں، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے آگے سجدہ ریز رہنا ہے، نہ کہ اس سے شکوہ شکایت کرنی شروع کر دینی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے فلاں تکلیف کیوں دے دی، اے اللہ تو نے مجھے فلاں بیماری میں مبتلا کر دیا، اے اللہ تو نے فلاں مجھ سے نعمت کیوں چھین لی۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کر ہر لمحے، ہر وقت، ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ شکر تو بہت زیادہ پسند ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دیں،
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نواز دیا ہے اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ شکر زیادہ پسند ہے، نہ کہ ہم کسی بیماری میں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں اس بندے پر تمام کر دی، اور یہ پھر بھی دیکھو میری طرف سے ہٹا نہیں ہے، اس کا دل میری طرف سے الگ نہیں ہوا، یہ میرا پھر بھی شکر بجا لا رہا ہے۔ وہ کس صورت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ صدقہ دے رہا ہے، وہ حسن سلوک رکھ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور مد نظر رکھتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، یہاں یہ بات ایک تو ہمیں اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ صبر ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشادات ہوئے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزماتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری چیزوں سے آزماتا ہے، کسی کو دولت چھین کر، کسی سے اولاد چھین کر، کسی سے اس کی بادشاہت چھین کر، سلطنت چھین کر، کسی سے اس کے ماں باپ چھین کر، بہن بھائی چھین کر، مطلب اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان تمام جو اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہے ہیں اس پر پورا اترنا ہے۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آپ یہاں دیکھیے کہ میرے خاندان میں ایسے بہت سے واقعات گزرے ہیں اور ان لوگوں نے صبر کیا ہے۔ ایک واضح مثال میں یہاں بتاؤں گی کہ میرا بھانجا کامران اور ان کی وائف اقصیٰ، ان کا اللہ تعالیٰ نے 6 سال کا چھوٹا سا بچہ، امانت ہوتی ہے جان تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، لیکن اس ماں کا صبر اور اس باپ کا صبر اور گھر والوں کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ ایک یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اولاد کی، ماں باپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کی۔ جبھی تو ہم دعا کرتے ہیں، نماز میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ صبر جمیل جو ہے وہ صبر کے تمام درجوں میں سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ صبر جمیل ہے، جیسے جنت الفردوس۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہاں جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کے جو درجات ہیں اس میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے، تو ہم اس کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے ایک کزن ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، اویس بھائی، ان کا اللہ تعالیٰ نے جوان بیٹا، 25 سال کا 26 سال کا جوان بیٹا ماس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہیں امریکہ میں اس کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، اور ایک ہی بیٹا ان کا، 4 ماشاءاللہ سے ان کی بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لیا۔ انہوں نے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ان کے سامنے ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اللہ کا کلام فرما رہے تھے اور اپنی بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ حالانکہ ہم لوگ یہاں پاکستان میں جب ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ہم سے نہیں رہا جا رہا تھا، ہم سب ساروں قطار رو رہے تھے، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے وہ ہمیں بھی صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے جس بندے کا امتحان لیتا ہے اس کے دل میں صبر ڈال دیتا ہے کہ آیا میرا بندہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں پورا اترے گا یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ہی آزمائش لیتا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں یا کسی اور صورت میں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو کیا ہے کہ ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے آپ کی اولاد سے۔ یہاں جو ثمر پھل بولا گیا ہے وہ اولاد ہے، اولاد بھی ایک طرح کا پھل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا ہے کہ ہم ضرور بضرور آپ کو آزمائیں گے اپنی دی ہوئی چیزوں، جس میں مال ہے، نفس ہے، دولت ہے اور پھل ثمر یعنی اس کی اولاد ہے۔
اور جو اس میں برا اترے ہیں اس کے لیے جنت ہی جنت ہے، اور بے شک وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بے شک صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جی ہاں، وہ خوشخبری اللہ پاک جنت کی صورت میں عطا کریں گے۔ تو آخر میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام دنیاوی آزمائشوں میں پورا اتارے، اور دین کی آزمائش میں بھی۔ دیکھیں یہاں دین میں بھی بڑی آزمائش ہے۔ یہاں میں یہ ایک ولاگ بنا رہی ہوں اور میرے پاس ایک کامنٹس آتا ہے، کامنٹ میں کوئی مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ سب دکھاوا ہے، آپ یہ سب دکھاوا کر رہی ہیں، تو آپ خود جسٹیفائی کریں کہ میرے ولاگ میں یا میرے شارٹس میں کہاں دکھاوا ہے، یا میں کیا شو آف کر رہی ہوں۔ میں آپ کو قرآن کی آیتیں ہی تو پڑھ کے سناتی ہوں، قرآن ہی پڑھ کے سنا رہی ہوں، اور حدیث و سنت قرآن کے مطابق قرآن کی روشنی میں حدیث و سنت کی تعلیم فرما رہی ہوں، تو اس میں دکھاوا کہاں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کو دین کی طرف سے آپ سخت آزمائش نہیں ڈالیں۔ میں تو اس آزمائش سے میں نہیں آؤں گی، میں اس پکڑ میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میں نے کام اسٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، میں چاہتی ہوں کہ I have I'm gonna give you، میرے پاس جو قرآن کی تعلیم ہے جو میں نے حاصل کی ہے الحمدللہ، قرآن پاک کو تجوید و مخارج کے ساتھ جو پڑھا ہے، اور کافی عرصے سے میں اس تعلیم سے، اس شعبے سے وابستہ بھی ہوں، اور قرآن کی تعلیمی میں پرووائڈ کر رہی ہوں، مدرسے جانے کی صورت میں، مدرسے میں پڑھانے کی صورت میں، ہوم ٹیوشنز کی صورت میں، اور آن لائن کی صورت میں۔ تو میں نے تو اس چیز کو پکڑ لیا ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز سے ضرور بضرور پورے اتریں گے، اور کچھ تو آپ جو میں بلاگ بناتی ہوں اس میں قرآن پاک پڑھتی ہوں، اور بہت ساری صورتوں کا جو ان کا ترجمہ مجھے یاد ہے وہ حرف بہ حرف ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور الحمدللہ ویسے ہی پڑھتی ہوں۔ تو یہاں دکھاوے کی تو کوئی صورت نظر نہیں آتی بھائی میرے۔ تو اگر آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی دکھاوا ہے تو برائے مہربانی ان چیزوں پر فوکس کرنے کے بجائے جو چیزیں میں آپ کو ڈیلیور کر رہی ہوں، جو چیزیں میں آپ کو مہیا کر رہی ہوں، یا جو تعلیم میں آپ کو دے رہی ہوں اس پر فوکس کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ہو سکتا ہے آپ میں کچھ لیکنگ ہو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں، کچھ اس کے رموز و اوقاف ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہوتے ہیں، جیسے انگلش کی گرامر ہوتی ہے، ٹینسز ہوتے ہیں، یا پارٹس آف اسپیچ ہیں، یا اسی طرح کی کہ انگلش گرامر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کو فالو کرتے جاتے ہیں تو ہم ایک صحیح طریقے سے انگلش کو پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں وتھ ٹینسز وتھ گرامر۔ تو یہاں بھی قرآن پاک کی گرامر ہے، جو میں چاہتی ہوں کہ جو چیز میں نے حاصل کی ہے میں وہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں، اور جتنی تعلیم میرے پاس ہے، اور یہ جب تک بلاگنگ کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں سانسیں رکھی ہیں تو میں یہ کرتی رہوں گی، چاہے میں وائرل ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہاں یہ بات یہ کامنٹ پڑھ کے بڑا افسوس بھی ہوا، اور ایک طریقے سے چلیں مجھے وہ موٹیویشن بھی ملی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کو کچھ میرے پڑھنے میں یا میرے انداز میں آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ نہ کہ اس کی طرف مجھے مائل کریں، آپ ایک الگ بات کر رہے ہیں کہ دکھاوے والی بات ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ خود قرآن کھولیے اور جو میں بات بتاتی ہوں یا جو میں چیز پڑھ رہی ہوں وہ ہر باہر دیکھیں قرآن کی تو بہت سی آیات الحمدللہ مجھے حفظ بھی ہو گئی، کیونکہ 16-17 سال سے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں قرآن کی تعلیم سے، تو مجھے بہت کچھ حفظ ہو چکا ہے، لیکن میں پھر بھی قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی بھی ایک زیر زبر پیش کی غلطی حرام، غلطی لحن جلی کہلاتی ہے، جس کے ہمیں بہت بڑی پکڑ ہے۔ ہم نہ تو قرآن میں کسی ایک ورڈ کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ کمی کر سکتے ہیں کہ بھئی روانی میں چھوڑ دو اس ورڈ کو، آگے بڑھ جاؤ، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن کو حرف بہ حرف ویسا ہی ادا کرنا ہے جیسے وہ اترا ہے۔ آسمانی کتابیں ایز یوزول ہمیں یاد ہے، ایز وی نو کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں،
توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب توریت، زبور اور انجیل میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیلیاں آتی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، جی ہاں، قرآن پاک واحد ایک ایسی کتاب ہے جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ ایز اٹ از ویسا ہی ہے، اس کے ورڈز ایز اٹ از ویسے ہی ہیں، اس کے میننگز وہی ہیں جو اترے، ان میں نہ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ کمی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو برائے مہربانی جو لوگ، جو یوٹیوب فیملی مجھے سمجھتی ہے اور میرے بلاگ کو پڑھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کے لیے بہت بہت جزاک اللہ۔ دیکھیں، جو مجھے موٹیویشن ملتی ہے وہ انگریزوں سے، انگریز جو دے ڈونٹ نو آور بک بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لسن می، اور وہ الحمدللہ سمجھ بھی رہے ہیں، وہ اس چیز کا اظہار بھی کامنٹس کے ذریعے کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی جاب کر رہی ہیں، آپ کا وے آف ٹیچنگ بہت اچھا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے بہت زیادہ اس سے نا ہمت اور طاقت آتی ہے میرے میں، کہ اور بہت سی میرے آس پاس ایسے لوگ ہیں جو جب وہ میرے ولاگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، یا جو میں آیت یا سورت یا کوئی بھی دعا پڑھ کے بتا رہی ہوتی ہوں، جیسے سفر کی دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، تو میرے بھانجا مجھے بولتا ہے کہ مامی میں تو وإلی ربنا لمنقلبون پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے دیکھ کے نہیں پڑھتے ہیں؟ اتفاق سے اسی وقت گاڑی میں وہ سفر کی دعا بھی لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی، یہ میں کوئی بول رہی ہوں، یہ سامنے لکھی ہوئی ہے، دیکھ لیتے ہیں، کہیں خدا نہ خاصا غلطی پہ میں نہ ہوں۔ تو وہ دیکھا تو الحمدللہ جو میں نے اس کو بتائی وہ بالکل صحیح تھی۔ تو اس نے بولا میں تو بہت عرصہ دراز سے یہ دعا پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا دیکھو، اس وقت تک کے لیے معافی تھی، جب تک ابھی تک تم نے گاڑی میں مجھ سے پوچھا اور تم تصدیق بھی ہو گئی، سامنے ہی وہ دعا بھی لٹک رہی تھی، الحمدللہ ہمیں فوراً اس کا جواب بھی مل گیا۔ اگر آپ وہ غلط پڑھتا ہے، اس کو زیر زبر پیش کو اگنور مار کے وہی جو اس کی زبان پر ہے وہ وہی پڑھ دیتا ہے، تو پھر یہاں اس کی پکڑ ہے، یہاں وہ چیز سمجھ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی غلطی ہے، آیا کہ اس نے اپنی غلطی کو درست کیا نہیں کیا، آئی ہوپ کہ اس نے اپنی غلطی کو درست کر لیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کے لیے مجھے بہت زیادہ تھینکس بھی بولا ہے کہ وہ نماز میں، دیکھیے ناظرین و حاضرین، نماز دین کا ستون ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، 50 نمازیں فرض کر دیتے اگر اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کرتے؟ صرف 5 نمازیں فرض ہیں، وہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے بہت بھاری ہیں، اللہ معاف کرے، ہم 5 وقت کی نماز کی ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اچھا، فرض نماز میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فرض نماز میں آپ کو 2 رکعت کے بعد جب کھڑے ہونا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں کوئی سورت نہیں ملانی ہوتی، یہاں ہمیں کوئی سورت نہیں ملانی ہوتی۔ بہت سے لوگ فرض نماز میں تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ فوراً سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا دیتے ہیں، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ تو میں نے یہ غلطی بھی لوگوں کی درست کی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ شکر بھی ادا کیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ اور سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے آپ کو، سبحان ربی العظیم، ہم پڑھے ہوتے ہیں سبحان ربی العظیم، العظیم نہیں ہے، یا لام زبر یل کا بھی لکھا ہوا آپ دیکھیں، آسان نماز میں پوری نماز لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو حرف بہ حرف تجوید کے ساتھ پڑھ لیں بھائی میرے، دیکھ لیں، اس کو دیکھ کے ایک دفعہ نماز ادا کر لیں تو کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے التحیات میں لوگ غلطی کرتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، التحیات کیا ورڈ ہے؟ کوئی ورڈ نہیں ہے قرآن میں تو خیر نماز ہی نہیں ہے، نماز کے چند چیزیں ہیں اس میں قرآن پاک میں، لیکن پوری نماز نہیں ہے۔ ہمیں نماز کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔
تو یہاں التحیات تجدید تا پہ یا پہ، تو آپ اس کو سختی اور جمع کے ساتھ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں لوگ کیا غلطی کر لیتے ہیں، یہاں وحدہ لا شریک لہ بھی لگا دیتے ہیں۔ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تحیات کے بعد جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ کا گواہی دے رہے ہیں، اس میں ہمیں وحدہ لا شریک لہ نہیں لگانا۔ پھر تیسری چیز آتی ہے درود پاک، درود شریف، درود ابراہیمی۔ تو درود ابراہیمی یہاں بہت معنی رکھتی ہے پوری نماز میں۔ دیکھیں درود ابراہیمی ہمیں ازبر ہونا چاہیے، اس کو بالکل پکا یاد ہونا چاہیے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، صلی کوئی ورڈ نہیں ہے، صلی لام کے نیچے زیر لام سے لی پڑھیں گے، نہ کہ لام سے لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد ایک دعا ہے والدین کے لیے مغفرت کی بھی دعا ہے، یہ رب اجعلنی والی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یہ بھی پڑھنی ہوتی ہے، یہ بھی پڑھ لیں، اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نماز کا ایک حصہ ہے نہیں کہ اس کو ضرور بضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہیں کسی کی مسٹیک ہو رہی ہو تو وہ یہ بلاگ کے ذریعے کو درست کر لیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی پڑھتے ہیں بہت سے، ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر ربنا دنیا اور آخرت میں بھلائی کی دعا ہے۔ اچھا اس میں بہت 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 مائنر سی غلطیاں ہیں، مطلب اس میں لوگ بڑے آسانی سے ربنا آتے نا، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ معاف کرے، اس طریقے سے آپ ادائیگی کر رہے ہیں تو بالکل فلاپ، بالکل غلط ادائیگی ہے۔ ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں، امید ہے جن کی غلطی ہوگی وہ اس کو دیکھ کے درست ضرور کریں گے۔ ربنا، اچھا یہاں میں یہ ایک بات اور مینشن کرنا چاہوں گی کہ بہت سے اسکولوں میں ربنا آتینا اس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے، تو اگر وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ جو اس بلاگ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ صحیح کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ ضرور اپنے اسکول میں اس بات کی کریکشن کروائیں، اس کو صحیح کروائیں، تو بہت زیادہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا۔ تو یہ نماز کا طریقہ کچھ میں نے اپنے اس بلاگ میں یہ بھی ایڈ کر دیا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جن لوگوں کی نماز میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی، وہ یہ ادائیگی کے بجائے کوئی اور ادائیگی کسی اور طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے تو وہ براہ مہربانی اس کو سن کر درست کر لیں۔ اور آسان نماز جو ہے نا، ایک آسان نماز ہوتی ہے، میں آپ کو شو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی میرے آس پاس موجود نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی کہ آسان نماز میں وہ پورا طریقہ لکھا ہوا ہے نماز کا، تو آپ وہ ضرور اس کو دیکھ کر پڑھ لیں۔ اور
کوشش کیجئے کہ نماز کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کو آپ ترجمے کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں۔ اچھا، نماز کا ہم اگر ترجمہ یاد کر لیتے ہیں نا، تو ہم جب نماز میں موجود ہیں، نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، تو اگر ہمارا دماغ ادھر ادھر بھٹکتا ہے نا، تو کوشش کریں کہ اپنا ذہن جو نہیں ہے وہ آپ نماز کے ترجمے میں وقف کر دیں۔ آپ دیکھیں آپ کی نماز اور کتنی بہترین ہو جائے گی کہ آپ اپنی نماز میں اگر آپ ترجمے کی طرف گامزن ہو جائیں گے، ترجمہ آپ اپنے دماغ میں رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، تو ادھر ادھر ہمارا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ ورنہ عموماً ہمارا ذہن میں کیا ہوتا ہے، جب ہم نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، ارے ہمیں فلاں کام کرنا ہے، چولہا بھی بند کرنا ہے، ابھی ہمیں اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں یہ وہ، تو وہ 100 وسوسے آ رہے ہوتے ہیں اور 100 کام ہمیں نماز ہی میں یاد آتے ہیں۔ تو یہ تو حقیقت ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی، یہ تو ہر ایک بندے کے ساتھ ہے، یہ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یہ چیز۔ تو بس آپ اس چیز کو اس طریقے سے پکڑ لیں، اور جزاک اللہ کہ آپ لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، جو میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہوں اس کو آپ پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور ویوز جو ہے، جہاں تک ویوز کا تعلق ہے، مجھے اتنے ویوز نہیں ملتے، میری ویڈیوز پہ اتنے ویوز نہیں ہوتے، جس کا مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت بھی کر رہی ہوں، اتنی محنت سے کر رہی ہوں، لیکن لوگ کم کیوں دیکھتے ہیں۔ یہی چیز نہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کوئی اور طرف میں چلی جاؤں تو کسی اور طرح کا میں بلاگ بنانا شروع کر دوں تو وہ راتوں رات وائرل بھی ہو جاتا ہے۔ کوئی ڈانس، کوئی گانا، اور کسی بھی طرح کی بےہودگی والی کام ہو تو وہ فوراً راتوں رات وائرل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی، جس چیز کو آپ کو پوری دنیا میں وائرل کرنا ہے، وہ یہ ایک پیاری کتاب قرآن پاک ہے۔ آپ اس کی تعلیم، آپ کوئی بھی ایک اچھی بات اس میں سے سیکھ رہے ہیں، وہ ضرور آگے کنوے کریں، وہ ضرور آگے میسیج دیں۔ تو اس طریقے سے ہم اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اسلام ایک پاورفل مذہب ہے، اور ہمیں اپنے دین کو، ہمیں اپنے مذہب کو آگے بڑھانا ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ ہمارے اردو میں ہم کوئی بات کر رہے ہوں، یا عربی میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ دل پر لگتی ہے۔ جو چیز اثر کرتی ہے نا، اثر کرنے والی ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ دل پر کرتی ہے۔ پھر وہ چیز نہیں دیکھتی کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ فلاں، یہ چیز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ میری بہت سی فرینڈس جو ہیں وہ نان مسلمس میں بھی ہیں، اور وہ اس بات کو ڈسکس بھی کرتی ہیں کہ تمہارے قرآن میں ایسا ہے، تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے۔ یہ بات ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، جو بھی چیز کو۔ اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت سے لوگ اس طرف مائل بھی ہوتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر ہمارے پڑھانے سے، ہمارے بولنے سے کسی کے دل پر کچھ اثر ہو جاتا ہے، تو پھر ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، جو ہم پر ایک قرض کی صورت میں ہے کہ ہم اپنے دین کو آگے پھیلانا ہے۔ کوئی فحاشی، کوئی اس چیز کے بجائے ہمیں اپنی دین کی تعلیمات کو وائرل کرنا ہے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میرا یہ بلاگ بہت زیادہ اچھا لگے گا، سمجھ آئے گا، اور آپ ضرور پلیز میرے بلاگس کو، میری ویڈیوز کو، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کامنٹس ضرور کریں، اور اچھے کامنٹس کریں، جس کی مجھے پڑھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتا ہے۔ اور میں بہت زیادہ پھر مجھ میں ہمت و طاقت آتی ہے کہ نہیں یار، اب مجھے فلاں چیز پر محنت کرنی ہے، مجھے فلاں چیز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، which I want to give۔ میں نے ابھی اپنے بلاگ میں بھی اسٹارٹنگ میں یہ بات بولی تھی کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو کچھ علم میرے پاس ہے میں وہ آپ کو پہنچاؤں، کیونکہ قرآن و حدیث میں بھی یہی ہے کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور پھر دوسروں کو سکھایا۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر دین و دنیاوی تعلیمات کی ایک ایک چیز واضح دلیلوں کے ساتھ پیش ہے۔ کوئی بیماری اللہ نے ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہیں، سوائے موت اور بڑھاپے کے۔ ہر بیماری کی معذرت کے ساتھ، ہر بیماری کی جو دوا ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، دعا کی صورت میں۔ دیکھیں، وہاں قرآن پاک میں کوئی فارمولا نہیں بتایا گیا ہے کہ پیناڈول کا فارمولا یہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہر
دعا ہے، ہر بیماری کی دعا ہے. اب دیکھیں کینسر جیسی بیماری کہتے ہیں لا علاج ہے، بھائی کینسر لا علاج ہے؟ جی نہیں، کینسر کا بھی علاج ممکن ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں سورہ رحمان کینسر کے مریض کے سامنے لگا دیں، وہ اس کی آواز خالی سنتا رہے، سورہ رحمان کی تلاوت سنتا رہے، تو اس کی ایک بیماری دور ہو جاتی ہے. تو ہمیں تو ان باتوں کا الحمدللہ ایز اے مسلم ہم ان تمام باتوں پر عقیدہ رکھتے ہیں، پختہ عقیدہ ہے، پختہ ایمان ہے. اور آپ کو اور جتنی بیماریاں ہیں، اب جیسے ہم کسی بیمار کو دیکھنے جا رہے ہیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اس بیماری سے نجات دے دے. اور اسی طریقے سے اور بہت سی بیماریوں کا علاج اس میں ممکن ہے. سب سے بڑی دیکھیں آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا. ابھی جو میں نے بلاگ بنایا حضرت ایوب علیہ السلام کا کہ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین وایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو یہ میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی اس حوالے سے. چلیں آج الحمدللہ میرا بلاگ بھی اسی بات کا تھا کہ میں جب چھوٹی تھی مجھے یہ دعا بہت پسند تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، اور مجھے بڑی جلدی بھی یاد ہو گئی تھی، اور مجھے بڑی اچھا لگتا ہے اس دعا کو پڑھنا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اور میں جگہ جہاں کہیں بھی جاتی ہوں کوئی ایسا بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں ضرور اس دعا کو بتاتی ہوں پڑھ کر. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی کے ذریعے بھیجی گئی تھی کہ اس دعا کو پڑھیے اور انشاءاللہ تعالی آپ جلد اس بیماری سے مکمل نجات حاصل کر لیں گے. اور آپ نے یہ دعا پڑھی، شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دعا سے اس بیماری سے نجات دلائی. اور ایک ایسا چشمہ پھوٹے جو غسل کا تھا اور پینے کا چشمہ تھا، آپ نے غسل بھی کیا اور پینے والے چشمے سے پانی، میٹھا پانی پی کر آپ کی بیماری مکمل طور پر دور ہو گئی. تو ناظرین و ناظرین اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ضرور اس بلاگ کو لائک کریں گے. وہ میں کامنٹس میں دیکھ کر مجھے اندازہ ہوگا، آج میں ضرور دیکھوں گی کہ مجھے اس میں کتنے کامنٹس ملتے ہیں اور کیا کامنٹ میں آپ نے کیا چیز اس سے حاصل کی، اس واقعے سے آپ نے کیا سبق ملا آپ کو نا. تو آپ ضرور مجھے اس سے آگاہ کیجیے گا. ٹل دین اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.